اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پورے ماہ مبارک کے دوران یہ پروگرام جاری رہیں گے، یعنی مختلف موضوعات پر ہم پروگرام کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ موضوعات منتخب کرتے ہیں ہم قرآن کریم سے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا ایک بہت اہم موضوع، بڑا حساس موضوع، اور ہمارے معاشروں میں یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، وہ ہے حسد۔ خواتین و حضرات، یہ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز میرے کسی دوست کے پاس ہے، وہ چیز مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس سے تو چھن جائے۔ کیا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اسے عطا کر دی؟ سوال رکھیں گے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ وہ حاسد سے پناہ منگواتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ ان حاسد سے، اس کے شر سے۔ اور یہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو حسد سے پاک کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اور یہ حاسدین کے شر سے کیسے پاک رکھا جا سکتا ہے، کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، قیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک بڑا اسکول، آپ اس کے پرنسپل ہیں، اور جدید موضوعات پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، مفتی صاحب، یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ نے جیسے انٹرو میں فرمایا تھا، اس کے مقابلے میں رشک ہے جسے غبطہ کہتے ہیں،
کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے لیے دل سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھ، اس میں اضافہ فرما، سبحان اللہ. اور یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما. حسد ایک نیگیٹو فارم ہے اور غبطہ یا رش جو ہے وہ ایک پازیٹیو فارم ہے. آپ نے جیسے خود فرمایا کہ حسد جو ہے وہ اس طرح نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اور حسد کرنے والا جیسے آپ نے خود فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ کمپلین کرتا ہے بلکہ تقدیر کا بھی شکوہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم ہو، کسی بھی چیز کا حسد ہو. اچھا، یہ جب حسد آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مزاجوں میں ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو نیگیٹیوٹی جب کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ انسان کے صرف اور صرف مزاج یا مائنڈ سیٹ میں نہیں رہتی. کہتے یہ لوگ کہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ہر ڈی این اے میں ٹریول کرتی ہے. تو پورا جسم سراپا حسد ہوتا ہے اور حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایوری سنگل ڈی این اے جو ہے نا وہ نیگیٹو فارم میں چلا جاتا ہے. اس کی جسم سے جو وائبز نکلتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی نکلتی ہیں. یعنی جسم سے نکلنے والی لہریں اس کی ساری کی ساری منفی ہوتی ہیں. جی. آس پاس والے اس کی منفی رویوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو حسد کی وجہ سے، اس جیلسی کی وجہ سے وہ اپنے اس ڈپریشن میں بھی جاتا ہے. اچھا، جب پھر آدمی حسد شروع کرتا ہے، ابتداً وہ مائنڈ سیٹ کا نام ہوتا ہے. پھر آدمی اس کو اظہار کرتا ہے، جیسے آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس کے اندر اس کے اظہار کا ہے اذا حسد من شر حاسد اذا حسد، کہ جب وہ حسد کرنا شروع بھی کر دے آپ کو معلوم ہو جائے، اس کے ڈسکلوجر بیہیویئر سے اندازہ ہو جائے کہ یہ حسد کر رہا ہے، اس کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے، اس کے معاملات سے آپ کو اندازہ ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں، حسد ہی کے نتیجے میں پھر باقی برائیاں جنم لیتی ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمانی دنیا پہ ہونے والا پہلا گناہ بھی حسد ہے، اور اس دنیا پر بھی ہونے والا، اس دنیا میں بھی ہونے والا پہلا جرم جو ہے وہ حسد ہے. کہ وہاں شیطان نے حسد کیا تھا، اور یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ حسد کیا تھا، اور یہاں تک کہ قتل کر دیا. اور یہاں تک کہ قتل کر دیا. تو اب حسد کے نتیجے میں ہی دوسرے کی حقارت آتی ہے. پھر آدمی غیبت کی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے. اور پھر اگر یہ روکے نہ، اس کا علاج نہ کرے اس ڈیزیز کا، تو پھر یہ کرونک ڈیزیز میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ کرونیکل فیز میں چلی جاتی ہے. اور جب یہ کرونک ڈیزیز بن جاتی ہے تو پھر یہ کینہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بغض میں کنورٹ ہو جاتی ہے، عداوت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور کینہ کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ آپ نے کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس سے چھن جانے کا، تو آپ کو وہی کہ اس سے نعمت چھن جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے، یا میں اس کو کسی طرح نقصان پہنچا دوں، لیکن آپ میں طاقت نہیں ہے. تو دل میں کڑتے رہنا، دل میں کڑتے رہنا، اور دل میں یہ جلن باقی رکھنا کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کی چیز مال ضائع ہو جائے، اس کی نعمت چھن جائے، یہ کینہ ہے. یہ اگر خدا نخواستہ آ جائے تو آپ سوچیں کہ قبولیت والی راتوں میں بھی دعا قبول نہیں ہے. اگر یہ بات دل کے اندر صلاحیت کر جائے، اللہ اکبر. یعنی اس طرح کی گھن والی چیز ہے یہ، کہ اگر یہ قلب میں آ جاتی ہے
تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی جہاں اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں جو ایک بنیادی چیز رکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ اپنا دل جو ہے وہ آدمی کا صاف ہو، حسد نہ ہو دل کے اندر کسی کے لیے بھی۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، آیات الصحابہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک انصاری صحابی تشریف لائے، ان کی داڑھی سے پانی بھی گر رہا تھا، سادہ سے آدمی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے، وہی انصاری صحابی تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے، پھر وہی انصاری صحابی تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ تیسرا دن بھی 3 دن تک بشارت ملتی رہی تو وہ اٹھ کے جانے لگے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر پہنچے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں 2-3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، مجھے والد صاحب سے کوئی تھوڑا سا عارضہ ہے، میں گھر نہیں جانا چاہتا، آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مہمانداری کا عام معمول تھا، انہوں نے کہا ضرور آ جاؤ، ٹھہر گئے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو ٹھہرا ہی اس لیے تھا کہ میں یہ عمل دیکھوں کہ کون سا وہ عمل ایسا بڑھیا عمل ہے جس کی وجہ سے 3 دن سے بشارتیں مل رہی ہیں۔ جی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو عام نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز وقت سے پڑھنے کے عادی تھے، جماعت سے پڑھتے تھے نماز، سب کچھ، اور ہاں ان کی زبان سے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غیبت نہیں سنی، کبھی ان کی زبان سے کوئی بری بات نہیں سنی، اور کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، تو پھر اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں والد صاحب کی بات تو میں نے آپ سے ویسی رکھی تھی، میں تو یہ عمل جانچنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا بڑھیا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس پہ 3 دن تک آپ کو مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے فرمایا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی بہت تھوڑی بات ہوئی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، ٹھہرو ایک بات فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا وہ بات یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اللہ میں اکبر، دل کو صاف کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کسی اللہ، کے لیے دل میں حسد کینہ بغض عداوت نہیں ہے، دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اس دل کو ڈسٹ بن نہیں بنایا ہے، یہ ڈسٹ بن نہیں ہے، کوڑے دان نہیں ہے، کسی کا حسد، کسی کا کینہ، کسی کا بغض، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے لیے اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمت غافل قلب کی طرف نہیں آتی، اللہ، دل غافل ہوتا ہے، اور اسی لیے جب یہ دل کے اندر چیزیں آ جائیں تو اس سے غفلت جگہ بنا لیتی ہے، غفلت جگہ بنا لیتی ہے تو پھر خناس کو موقع مل جاتا ہے، والوسواس الخناس، وہ آ کے، خناس تو کہتی ہے اس کو، آگے آنا پیچھے آنا، پل پش پل، یہ خناس ہے۔ تو وہ تو شیطان جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی قلب کو غافل پاتا ہے وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پیش خیمہ ہوتی ہیں سب حسد کا۔ یعنی حسد وہ بنیادی جراثیم ہیں جو کئی بیماریوں کی مہلک اخلاقی بیماریوں کی بنیاد ہے، مہلک۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں مہلک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے ایمان بھی متاثر ہو رہا ہے آپ کا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو اس سے آپ جب تک دور نہیں رکھیں گے آپ کا ایمان محفوظ ہی نہیں رہے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی حسد سے بچنا ضروری ہے، اعمال کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ عمل دیکھیں نیک صاحب، یہ جو اخلاقی جرائم ہوتے ہیں نا، اخلاقی گناہ جو ہوتے ہیں، یہ اعمال کی ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ عمل کی حفاظت اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے، عمل کا پریزرویٹو اخلاقیات ہوتے ہیں، ورنہ اس کے اندر چیزوں میں جیسے پھپھوند لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچار ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں بھائی اس کو جو ہے نا آکسیجن سے دور رکھنا، الٹرا وائلٹ ریز سے دور رکھنا، اس کے اندر ادھر ادھر کے چمچے مت ڈالنا، کیونکہ اس کے اندر پھپھوند آ جاتی ہے پھر، ٹھیک، کیونکہ اس کا اس کے ساتھ
دیکھو اسی طرح ایمان کو بھی پھپھون لگتی ہے، جی ہاں، ایمان کو بھی فنگس لگتی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان گناہوں کو ادراک نہیں ہوتا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور آدمی جب اس حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوتا ہے تو ایک کمپلین موڈ میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک، ناشکری کے مزاج کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور شیطان تو قیامت تک کے لیے یہ اللہ کو سامنے کہہ کے ہے کہ میں آپ کی مخلوق کو جو گمراہ کروں گا آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے، میں تو وہ آپ کو آپ کے اوپر اٹیک ہی ناشکری کے ذریعے سے کرتا ہے، جی آپ اس کا ہتھیار بن جاتے ہیں، آسانی سے شکار بن جاتے ہیں جب آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے علاج کیا ہے، علامات کیا ہیں؟ اچھا اس سے پہلے کہ ہم علاج کی طرف جائیں، رشک، ذرا رشک کو کھول دیجئے کہ حسد میں اور رشک میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ رشک کرنے والا دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دوسرے کے، وہ کسی کو، یعنی آپ سوچیں نا، وہ سامنے والے کو فریق نہیں سمجھتا، اس کے علم کی نعمت کو رفاقت سمجھتا ہے، رفیق سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک کو فریق سمجھیں اور ایک کو رفیق سمجھیں، زمین آسمان کا فرق ہے تو نا اللہ سے رویے دعا میں۔ یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت اس شخص کو دی ہے، تو اے اللہ تو یہ نعمت مجھے یہ بھی بھی دے عطا دے۔ فرق، تو اب آپ شاکرانہ رویے کے ساتھ اس کی نعمت کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاسدانہ رویے کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ آپ کو اس کا حق ہوتا ہے۔ کیوں سکھاتے ہیں بچپن سے لوگوں کو بھائی ماشاء اللہ کہو؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، کہ اللہ نے اس کے لیے نعمت عطا فرمائی ہے ماشاء اللہ، اور اس کو خاص طور پہ ساتھ لگاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان کا حق ہے یہ کہ بھائی جب آپ اس کے پاس کسی نعمت کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، آپ کو بھی مانگنا چاہیے، اور مانگتے ہی اللہ کے سامنے مانگتے بن کر ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے، اور عافیت بھی اسی میں ہے، راحت بھی اسی میں ہے، اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ اس کی نعمت کو دیکھے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ اس کے علم میں بھی اضافہ فرما دے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ اس کے علم کو بھی نافع بنا دے، میرے علم کو بھی نافع بنا دے۔ اور جب آپ نے یہ دعا رشک شروع کر دیا، اس غبطے کی کیفیت میں آ گئے تو آپ شاکرانہ مزاج میں آ گئے، اور اب آپ جو ہیں وہ اس تقسیم پہ کمپلین نہیں کر رہے ہیں، طالب بن کے آ رہے ہیں۔ پہلے آپ حسد کے اندر آپ تقسیم پہ کمپلین کر رہے ہیں، اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس کیوں گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو کے پاس کیوں علم ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اور اگر یہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے نہیں دے رہا، اس سے تو چھین اس لے، سے تو چھین لے، اس سے بھی چھین لے۔ تو یہ بنیادی انسانی اقدار کے بھی خلاف ہے، اخلاقی اقدار تو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، بنیادی انسانی اقدار کے بھی جی ہاں، تو اس میں خاص طور پہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں، کیونکہ مقصود اس کا تقوی کا حصول ہے، قلبی اخلاقیات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، حسد کی ابتدا مائنڈ سیٹس کے بعد قلب سے شروع ہوتی ہے، ابتدا میں تو فکر سے ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو کچھ چیزیں یہ دیکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری میں تو نہیں آ گیا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی ڈائگنوسٹک لیب پہ نہیں جانا پڑتا، اپنا بھی مراقبہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ علماء نے، اللہ والوں نے جو ہے نا علامات بتائی ہوئی ہیں، کسی کی خوشی کو سن کر دل بجھ جائے، کسی کی پریشانی کو سن کر دل خوش ہو جائے، اللہ اکبر، کسی کے نقصان کا دل چاہے کہ اسے نقصان ہو جائے پر طاقت نہیں ہے نقصان پہنچانے کی، مجمع میں اس کی تعریف ہو تو سنی نہ جائے، اس کی غیبت کرنے کا دل چاہے، یہ ساری علامات ہیں کہ آپ کو اس سے کینہ ہے۔ ٹھیک، اگر یہ علامات پائی جا رہی ہیں
اور ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. تو اگر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو پھر آدمی اس کا علاج کرے. ٹھیک. مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ہمارے شیخ ماں کہتے تھے کہ بھائی بیماری کینسر ہے تو علاج کیمو ہے، تو علاج بھی جو ہے وہ سخت ہے. تو کیا علاج ہے بھائی؟ علاج یہ ہے کہ پھر ایسے شخص جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس سے طبیعت میں اکتاہٹ اس درجے کی ہے کہ کینہ میں تبدیل ہو گئی ہے، تو پھر اب آپ اس کی مجمع میں بیٹھ کے تعریف کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو ہدیہ دیں اور اس کی تعویلیں دیں، اس کی خوبیوں کو تلاش کریں. یہ سب علاج ہے. ٹھیک. ہاں یہاں پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ آسان ہے، یہ مشکل علاج ہے، لیکن قلب کو صاف کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے یہ سب علاج کیا جاتا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ عزم کرنا پڑتا ہے. اخلاقی بیماریاں عزم کے بغیر ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں تلاش کرنی چاہیے، علاج کی فکر میں لگنا چاہیے. اس سے معافی مانگ لو، اس کو معاف کر دو، دل صاف کر دو، ہدیہ بھیجو. اور عجیب بات ہے نیک صاحب، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ غیبت سے نفرت کا ہونا یقینی ہے، دعا سے محبتوں کا آنا یقینی ہے. سبحان اللہ. جب آپ کسی کی غیبت کریں گے تو اس کی نفرت دل میں آئے گی، اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کی محبت دل میں آئے گی، اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی. ہدیہ بھیجنے سے محبت آتی ہے، سلام کرنے سے محبتیں آتی ہیں. آپ اس کو سلام کرنے والے ہوں، اس کی خوبیاں تلاش کرنے والے ہوں. اچھا یہ آپ نے جو ہے نا، یہ اب آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو اس طرح چلانا ہوتا ہے. واہ. یہ جو تھاٹ پروسیس جب آپ رشک میں چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، اب آپ کو یہ تھاٹ پروسیس پھر اس کے رشک کی چیزیں آپ کو دکھانے لگتا ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمائی تھی بہت زبردست بات کہ جو ریز نکلتی ہیں بدن سے، وائبز جو ہوتی ہیں آپ کی، وہ یہ جو وائبز ہیں، یہ جو شعائیں نکل رہی ہیں، جو پولوشن پیدا کر دیتی ہیں معاشرے میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انوائرمنٹل پولوشن. انوائرمنٹل کرائم ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک پازیٹیوٹی اور ایک نگیٹیوٹی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو معاشروں کو یعنی یہ آلودگیوں سے پاک رکھنے کے لیے معاشروں کو حسد سے پاک رکھنا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ قلب کس کی آماجگاہ ہے؟ اللہ کی. یہ قلب اللہ کی قیام گاہ ہے اور اس سے پاک جگہ ہو نہیں سکتی. تو اس قلب میں حسد، کینہ، بغض، اللہ اکبر، عداوتیں، انتقام، کیا یہ جو رذائل ہیں شرعی اصطلاح میں، تو یہ رذائل کیا اس قلب کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جس قلب میں میرا اللہ مقیم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اب یہ کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے پروگرام کا. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ حاسد کے حق میں دعا کی جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ بھی پازیٹیوٹی ہے. حاسد کے حسد سے بچاؤ کے لیے مطلب کیا وہ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو حفاظتی اقدامات یہ ہیں جو عجیب بات لکھی ہے علماء نے. ایک تو یہ کہ بلا وجہ مجمع میں بیٹھ کے اپنی نعمتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں، آپ کسی کی وہ لوگوں کو نا، وہ ہماری والدہ مرحومہ مایا کرتی تھی، کھانے میں نا کوئی ہمارے گھروں میں دعوت ہوتی تھی تو ان کا ایک معمول تھا، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ سب سے پہلے نوکروں کو کھلاؤ، تقسیم کرنے والوں کو، جو کھانے میں تقسیم کرنے والے. اچھا میں نے امی سے پوچھا کہ ابھی آپ آ جائیں، ان کو بھی کھلا دیں گے. اچھا تو معمول مطلب میں سمجھتا تھا کہ شاید سختی اس وجہ سے کرتی ہیں کہ اسی جو کھانا مہمان کھا رہے ہیں وہ یہ بھی کھائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم کھلا دیں گے ان کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ترسیبی نگاہوں کے ساتھ کھانا تقسیم کریں گے نا تو اس سے حسد پیدا ہو. کیا اچھی بات ہے. بھری نگاہوں کے ساتھ کریں، بھرے پیٹ کے ساتھ کھانا تقسیم کریں گے تو حسد نہیں پیدا ہوگا. کیا اچھی بات ہے.
اب یہ کہنے کو تو کوئی ایسی، لیکن ایک آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ وہ یہ کہتی تھی ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خدمت نہیں کروانی چاہیے، بھری نگاہوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ اپنی نعمتوں کو مجمع میں بیٹھ کے بیان نہیں کرو، اللہ اپنے مال کا بلا وجہ اظہار نہیں کرو، اور اسی طرح جو ہے نا بلا وجہ بچوں کی چیزوں کو مجمع میں بیٹھ کے اپنی کامیابیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اللہ یہ آپ سے کوئی سوال کرے، لیکن بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بیماری ہے جو انسان کی فطرت کے اندر پڑی ہوئی ہے، حسد۔ اسی لیے اخلاقی بیماریوں کے بارے میں حکماء جو ہمارے مربیین ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ رذائل کا امالہ مقصود ہے، ازالہ مقصود نہیں ہے، ازالہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ جیلسی نیور could be eliminated from human nature، یہ ہو ہی نہیں سکتی ایلیمینیٹ، مٹیگیٹ ہوگی، تو you have to mitigate it، آپ نے اس کو مٹیگیٹ کرنا ہے، اس کا امالہ کرنا ہے، کس کے ذریعے سے؟ رشک کے ذریعے سے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جو یہ دو صورتیں آخر میں آئی ہیں، اس کی ایک چیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے قریب سب سے زیادہ انہی کی ضرورت پڑے گی انسان کو، کیونکہ انسانوں کے مزاجوں میں بخل اتنا پیدا ہو جائے گا کہ آپ کا وہ شخص بھی آپ سے حسد کرے گا جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی آیت الکرسی کا اہتمام کریں، ان چاروں قل کا اہتمام کریں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ بھی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے کہ خاص طور پہ کہ بھئی اپنی حفاظت کا اہتمام کریں۔ حفاظت میں سب سے بنیادی چیزیں جو آج کل سب کو عمل کرنا چاہیے، ایک تو یہ چاروں قل، صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، آیت الکرسی اپنی اولادوں پر آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، اس کو اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنا، اور کم از کم سب کو جب دعا کیا کریں اپنی اولادوں کو بھی دعاؤں میں شامل کریں، ان کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقہ جو ہے نا وہ بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اندیکھی اور ایسی بیماریاں اور ایسی چیزوں سے حفاظت کا جو ذریعہ ہے نا وہ صدقہ ہے، صدقے کی حفاظت خاص طور پہ اہتمام کریں، جتنی طاقت ہو جتنے، اور رمضان تو مہینہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، عادت ڈالیں رمضان سے، لیکن اور اولادوں سے بھی صدقہ کروایا کریں، اپنے بچوں سے صدقہ کروانے کی عادت ڈالیں، صدقے سے جو ہے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر کچھ حضرات نے جو ہیں وہ دعائیں بھی جمع کی ہوئی ہیں، بعض حضرات نے اکابر نے قرآن کریم کی وہ 33 آیات جو اسی مختلف سحر کی، جادو کے اس حوالے سے آئی ہیں، ان کو جمع کر لیا، اس کو منزل کہتے ہیں، اس کا پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ تو کچھ اپنا ذکر اذکار دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے خاص طور پہ اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو پھر اس آدمی کے کوشش یہ کریں کہ اس سے آپ کا ایسا کوئی معاملہ نہ آئے کہ اس کے سامنے آپ کی مزید کچھ چیزیں آئیں اور وہ بیچارہ حسد کرے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ بھائی وہ آپ سے حسد، آپ نہیں، وہ آپ سے حسد کرتا ہے، تو اس کے سامنے چیزوں کا اظہار نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس کا آدمی تھوڑی سی پابندی کرے اس کی خاص طور پہ۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود اپنے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود حاسدین کے زمرے میں آ رہا ہے تو اس کا الگ علاج ہے، اور خود محسود ہے کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا اور علاج ہے۔ تو دونوں چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، اس میں خاص طور پہ ہم اس دونوں کا اہتمام کریں۔ اور عام طور پہ اب یہ کیونکہ یہ مزاج ایک سیلفی کا مزاج کیا پیدا ہوا ہے کہ خود پسندی کا ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے چیزوں کا اظہار، بلا وجہ چیزوں کا اظہار، اس سے جو ہے وہ آدمی حسد کی زمرے میں آ جاتا ہے، بلا وجہ لوگ اس سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے احتراز کریں۔ کچھ تو ہے ہی، تو وہ تو آپ کسی چیزوں سے بچ نہیں سکتے، انسان ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، انسانوں کی فطرت میں حسد ہے، تو
کوشش خود کرنی چاہیے، خود بچنا چاہیے، خود دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، صورتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حاسد کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ہاں بالکل نظر انداز کرنا چاہیے، اس کیونکہ کی سطح پہ نہیں آنا چاہیے۔ بالکل نہیں، آپ اس کی سطح پہ آ گئے تو پھر تو فرق ہی کیا ہوا، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، پھر تو آپ کو شکایت کرنا، اس کی سطح پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس سے حسد شروع کر دیا، یا اس نے اس کا بدلے دینے کی فکر کرنا شروع کر دیا، آپ نے بدلے کی فکر شروع کر دی، آپ نے اس کا تذکرہ شروع کر دیا، تذکرہ کریں گی تو غیبت ہوگی، غیبت کریں گے تو کبھی بہتان کے زمرے میں جائیں گے، کبھی تہمت کے زمرے میں جائیں گے، کیونکہ غیبت باؤنڈری میں رہتے ہوئے تو ہوتی نہیں ہے، غیبت تو آدمی ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اور غیبت تو سچ کی حد تک ہوتی ہے، سچ سے آگے تو پھر بہتان ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے، تو آدمی گناہ در گناہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کی سطح پہ آ کے گفتگو کرنے لگے۔ اس کی سطح سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اس کو آپ نظر انداز کریں، نظر انداز کریں، اور آپ اس کو کوئی آپ سے کہے بھی تو نظر انداز کریں، اور اس کو بس ہاں دعا کریں، خود فکر کریں، اور کوشش کریں کہ بھائی اظہار بھی نہ کریں، وہ کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، اور اظہار کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حسد میں لے کر آئیں مجمع میں بیٹھ کے، تو اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اس سے جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اور پہلے لوگ احتیاط کرتے تھے، اب بلا وجہ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی حسد کے خود حاسدانہ نگاہوں میں آ جاتا ہے خود بخود، ٹھیک، اور بعض لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے ایسی ہے، اس نظر لگتی بھی ہے، اور نظر جو ہے وہ حق ہے، حسد کی وجہ سے بھی نظر لگتی ہے، اور ویسی بعض لوگوں کی نظر ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں خود بخود جو ہے نا وہ بچنا بھی چاہیے۔ وہ پھر مجھے یاد آ گیا آج، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بخشے، ہماری والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھیں کہ تالے جو ہیں نا، تالے وہ شریفوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، چور تو تالا توڑ دیتے ہیں، تالا اس لیے لگایا جاتا ہے شریف چور نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنی طرح اپنی چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، روپیہ چیزیں گھروں میں اس طرح نہیں چھوڑنی چاہیے کہ نوکروں کی نگاہیں پڑیں اور ان کے اندر حسد پیدا ہو، اور پھر نعمت چھنے آپ سے اور اس کی نگاہ بد نظری۔ احتیاط ضروری جی، اور پھر یہ کہ شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شو آف جو ہے اصل لفظ جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ نے صحیح فرمایا، بلا وجہ کا شو آف۔ جی ہاں، اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرنا جیسے کہ ہے نہیں، کہ وہ نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے مجھ پر، اللہ اکبر، حالانکہ ایسا نہیں ہے جس طرح کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ احتیاط، یعنی اس کا بنیادی جو وصف آدمی میں ہو وہ انکسار ہو۔ انکسار ہو، نعمت آئے، دیکھیں پھلدار درخت پھل آنے کے بعد جھک جاتا ہے نا، ٹھیک، تو وہ تو سرائی جھکتی ہے تو کسی کو سیراب کرتی ہے۔ جی بالکل، اور بعض اوقات ہم اپنے حاسدین خود پیدا کر لیتے ہیں، تو حاسدین کو خود پیدا کرنے سے گریز کیا جائے۔ مفتی صاحب ہمارے یہاں اب ذرا سا تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں، کہ خواتین میں حسد یہ مرض بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خواتین کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ نہیں، سب کو خاص طور پہ میں تو سب ہی کے بارے میں ہے، اور اس کا مظہر مختلف جگہوں پہ مختلف نظر آتا ہے، لیکن خواتین کی حد تک یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، مجلسیں ہوتی ہیں گھروں میں، اور جب سے یہ واٹس ایپس اور یہ جو ہماری ورچوئل چوپالیں شروع ہوئی ہیں، جی ہاں، واٹس ایپ گروپس جو ہیں، اس کے بعد سے تو ہم کچھ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جی ہاں، اور آپ جب یاد رکھیے گا نیک صاحب، مسلسل کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ بعض دفعہ حسد کی وجہ سے غیبت پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ غیبت کی وجہ سے حسد آتا ہے، اور بعض اب یہ دونوں کے دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں گناہ۔ پھر اس میں خاص طور پہ بلا وجہ بعض دفعہ حسد شروع کر دیتے ہیں اولادوں کے درمیان، اپنی بہو آئی تو اپنی بیٹی سے جو ہے وہ اس کو بہو سے حسد کرنا شروع کر دیا بیٹی، تو اب آپ بلا وجہ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا سمٹم جو ہے نا، بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے،
وہ آدمی کا یعنی اگر آپ سے کسی کی تعریف نہ سنی جائے اینڈ یو کین ناٹ اپریشیٹ ہر اور ہم، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، جی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. یعنی آپ کو کوئی بھی آپ کی تعریف یعنی آپ اس کی کوئی بھی تعریف کر دے آپ اس میں سے عیب نکال لیں گے، ارے نہیں صاحب چھوڑیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا نا آپ سب بھول جائیں گے. جی کیوں؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ حنیف صاحب مجھ سے اس کی تعریف جو آپ نے کی ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہی ہضم نہیں ہو رہی ہے مجھ سے. جی یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. جی اب اگر کوئی وہ اچھا کام کر لے گی بہو تو وہ ہمارے سسرالی معاشرے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور اپنی گفتگو میں غیبتیں ہیں، اپنی گفتگو میں تہمتیں ہیں، تجسس ہے، بلا وجہ کا تجسس میں پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس حسد کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا پھر دیکھیں یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں اس سے جو آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا نا، اس سے پوری فضا متاثر ہوتی ہے اور یہ فضائی آلودگی کا ذریعہ بنتی ہے. بلکہ یہ ایک فضائی تعفن کا ذریعہ بنتی ہے. جب فضا معاشرے بدبودار ہو جاتے ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ چلیں آپ نے آج یہ تو شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. آپ نے کہا کہ بھائی آج جو ہے وہ آلودگی کی شرح کراچی میں اتنی ہے اور لاہور میں اتنی ہے اور یہاں پہ آج آلودہ ترین شہر ہے. جی ہاں. تو یعنی کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے، اللہ معاف کرے، اللہ کی نگاہ میں ہمارا گھر آلودہ گھروں میں سے ہے یا پاکیزہ گھروں میں سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. میں تو نہیں کہتا کہ کسی شہر کو یا معاشرے کو، میں تو گھر کی بات کرتا ہوں. جی ہاں. ان رویوں کی وجہ سے میرا گھر آلودہ شہروں میں اللہ کی نگاہ میں یا پاکیزہ شہروں میں ہے؟ اللہ اکبر. آلودہ گھر ہوگا تو شیاطین کا گہوارہ ہوگا، پاکیزہ گھر ہوگا تو فرشتوں کا گہوارہ ہوگا. شیاطین گھروں میں رہیں گے تو شیاطین کی صفات آئیں گی، فرشتے گھروں میں ہوں گے تو فرشتوں کی صفات آئیں گی. آپ کے رویے تو فضا میں تعفن یا برکات یا رحمتیں لے کر آتے ہیں، آلودگی لے کر آتے ہیں. آپ اس کو ہم انوائرمنٹل کرائم نہیں سمجھتے؟ بھائی کلائمیٹ چینج کے اندر یہ چیزیں بھی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی گناہوں کی کثافتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ کی رحمتیں کا نزول رک جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ گناہوں کی کثافتیں ہوتی ہیں نیک صاحب جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول رک جاتا ہے. صرف اور صرف ہمیں تو ایک مشاہدے کے اوزون کو جانتے ہیں نا کہ وہ اوزون ہے. نہیں 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 نہیں، آپ کی جو فضائی آلودگی غیبت سے پیدا ہوتی ہے، جو حسد سے پیدا ہوتی ہے مزاجوں سے، جو تکبر سے پیدا ہوتی ہے، جو تعصب سے پیدا ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خبر کوئی شخص لے کر آئے کہ وہاں 2 صحابہ میں جھگڑا ہو گیا ہے کسی بات پر، اور بات یہ تھی کہ پانی بھرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا، مدینے کی بات. اللہ اکبر. انصاری نے انصاریوں کو بلایا، آواز دی مدد کے لیے، اور جو مہاجر مکے سے پہنچے اس نے مہاجروں کا آواز دی کہ ادھر آؤ جھگڑا ہو گیا ہے. جب یہ اطلاع پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو آپ کو تو جاننے سار مدینہ بہت سارے کہ جا کے معاملہ ختم کرا دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پہنچے اور آپ نے بہت ساری گفتگو فرمائی کہ تم کس قسم کے نعرے وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بات آپ نے اور بھی فرمائی کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم ہو گیا معاملہ. آپ جب جیسے آ رہے تھے تو صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضا تو بہت اچھی تھی، اچانک یہ اس میں بدبو کیسے پیدا ہو گئی فضا میں، تعفن کیوں فضا میں آ گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس قسم کے نعرے لگیں گے تعصب پر مبنی تو فضا اسی طرح بدبودار ہو جاتی ہے. من دعا الی العصبیت فہو لیس منی، من مات علی العصبیت فہو لیس منی، من قاتل علی العصبیت فہو لیس منی. جس نے قومیت کی طرف بلایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو قومیت پہ لڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو قومیت کی بنیاد پہ مارا گیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. معاشر میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. اللہ آپ سوچیں نا کتنی سخت وعید ہے. لیکن منیک صاحب گناہ کی ظلمت آپ کے حواس کو ہی معطل کر دے اور گناہ کی ظلمت کا اندازہ ہی نہ ہو سکے
ٹھیک کہ فضا کتنی آلودہ ہے، اللہ فضا میں اکبر، کیا اللہ تعفن ہے، اکبر، اس کو کوئی اللہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. ٹھیک. ہم اس کلائمیٹ چینج کو تو سمجھتے ہی نہیں جی ہے جی. نا. اچھا، اب یہ ماڈرن سائنس بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے وہی پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی، تو ویسی ریز باہر نکلتی ہیں. وائبز اسی طرح کی ہوتی ہیں. وہ جو وائبز ایوری ہیں وہ سنگل وائبز ڈی این ہیں اے کے مائنڈ کیسی؟ سیٹ یہ ہوتا ہے نا. پھر ایوری ڈی این اے کا مائنڈ، آپ سے اربوں کے ڈی این اے آپ کے سارے. اور پھر پتہ چلتا ہے نا کیوں کہتے ہیں بزرگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھو، اپنا علاج کراؤ، جی اللہ والوں کی مجلس. جی. تو کیوں آدمی کہتا ہے ہاں میں ان کی مجلس میں گیا تھا، اب ماشاءاللہ اللہ سے تعلق. بھائی وہ وائبز ہوتی ہیں جو اثر پڑتی ہیں. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ والے اللہ. کی نگاہ ہوتی ہے جو آپ کو پھر تبدیل کرتی ہے. یہ اس کی پاورفل وائبز ہوتی ہیں. آپ مسجد کے ماحول میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ مسجد کیا چیز ہے؟ مساجد میں کیوں جایا جاتا ہے؟ پاور اسٹیشنز ہیں. آپ کی ریچارج ہو جاتی ہے بیٹری، آپ کی بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے نا بھائی. آپ ایک مرتبہ وہ ایمان کے بجلی گھر ہیں، وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. فرشتے وہاں پر ہیں نا، آپ جاتے ہیں فرشتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، فرشتوں کی صفات آتی ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے گھروں میں ہم خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی یہ کثافتیں ہمارے گھروں میں نہ ہوں جس سے فضائی آلودگی گناہوں کی ایسی آئے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رک جائیں، فرشتوں کا داخلہ بند ہو جائے، کہ گھروں میں ایسے گناہ ہو رہے ہوں کہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے فرشتوں کا داخلہ منع ہے. اللہ اکبر. بھائی جب فرشتے نہیں ہوں گے، یہ دنیا نور و ظلمت کا مجموعہ ہے، فرشتے نہیں ہوں گے تو شیاطین ہوں گے، شیاطین ہوں گے تو پھر شیاطین کی صفات منتقل ہوں گی. ارے جانوروں کی صفات انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. گھوڑوں کے ساتھ رہو تو تکبر آتا ہے، اونٹ کے ساتھ رہو تو کینہ آتا ہے، بکری والوں کے ساتھ رہو تو تواضع آتی ہے. ارے بھائی تو یہ تو شیاطین اور فرشتوں کی صفات تو منتقل ہوتی ہیں جیسوں میں بیٹھو گے، تو آپ کیسے متاثر ہوئے بغیر رہ جاؤ گے؟ تو اپنے گھروں میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اپنے رویوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے مزاجوں میں اس کا آڈٹ کرنا چاہیے. رمضان استغفار توبہ کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، شب قدر کی راتیں ہیں. آدمی اس راتوں میں اگر اپنے آپ کو پیش کرے، دل کو صاف کر کے پیش کرے، یہ دل صاف ہونا چاہیے. اس میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس کو سب کو صاف کرے. یہ ہائیجن بھی ضروری ہے. یہ اسپریچول ہائیجن کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال محفوظ بھی نہیں رہتے. تو یہ جو تزکیہ قلب ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مربین کو تلاش کریں. تزکیہ قلب، قد افلح من زکاہا. تو اب وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اللہ اپنے آپ کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لیا. اسپریچول کلینزنگ اتنی ہی ضروری ہے جیسے ویسے اور کوئی کلینزنگ آپ کی ضروری ہے. تو آپ کو اس کے لیے آپ کو مینٹور چاہیے، اس کے لیے آپ کو مربی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اللہ والا چاہیے. جو وہ اللہ والا جو نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ تک لے جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو حسد سے، کینہ، بغض، عداوتیں وغیرہ وغیرہ ان سے دور رہتے ہیں، ان کے چہرے کتنے پر رونق اور کتنے اطمینان بخش ہوتے ہیں. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور عطا فرماتے ہیں، وہ نور عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر حنیف صاحب یہ تو من جانب اللہ، اللہ جل شانہ، وہ جو پازیٹیوٹی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور آپ پازیٹیوٹی کو محسوس نہ کریں. سبحان آپ اللہ. محسوس کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں آپ جا کے، دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں آپ ان کے ساتھ. اور قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے بنا کونوا مع الصادقین. سبحان اللہ، کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو. بھائی ایسے لوگ تلاش کرو جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کا تعلق پیدا ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو. یہ اللہ والا. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ حسد سے محفوظ رہنے کے لیے قناعت کیا ایک بہت بڑا ٹول نہیں ہے؟ قناعت ایک بہت بڑا ٹول ہے. شکر اور قناعت بہت بڑا ٹول ہے. شکر کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اس پہ قانع رہنا. اسی لیے تو دعا بتائی کہ یا اللہ ان چیزوں کی طرف سے میری نگاہ کو پھیر دے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. قناعت عطا فرما دے، اللہ اس طرف سے نگاہ ہی ہٹ جائے اور آدمی سمجھے کہ اسی میں. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ایک آدمی کے، یا آپ نے اتنی بڑی دعا بیان فرمائی کہ اے اللہ میری نگاہوں کو ان چیزوں سے پھیر دے جو میرے مقدر میں نہیں. تو یہ جملہ کیا کوئی ایک معمولی جملہ ہے یہ؟ یعنی یہ بات پھر اس دعا کو سمجھنے کے لیے آدمی میں اہلیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کسی کی صحبت سے ہوتی ہے نا، کہ کوئی اللہ والا ہاتھ تھامتا ہے نا،
کوئی دیکھیں کسی نباز کو جا کے نفس دکھانی پڑتی ہے نا انیس صاحب، ورنہ تو آدمی زندگی خود فریبی اور خود پسندی میں گزار دیتا ہے. اللہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، شیطان کھیلتا ہے، آدمی کھلواڑ ہوتا ہے شیطان کا، اور وہ آپ کو ایسا خود فریبی میں پھنساتا ہے، ایسی خود پسندی میں پھنساتا ہے. وہ تو کسی اللہ والے کے پاس بھیجیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں. کرائیں نا اپنی کوئی ڈائگنوسٹک، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسپریچول ڈائگنوس کسی سے کرائے ہوئے ہوں آدمی نے، پھر وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. یعنی بھائی اصلاح تو اس کے بعد شروع ہوگی نا. ادراک اور اعتراف کا سفر تو کس کے لیے تو کوئی مصلح چاہیے ہوتا ہے نا، جو آئیڈینٹیفائی بھی کرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت آئے کہ آپ اعتراف کریں، جسٹیفائی نہ کریں ہاں یہ غلطی ہے، اور آپ کو ندامت کے فیز میں لے کر آئے کہ اس کو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. پھر اس کے لیے عزم پکڑتا ہے آدمی، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ظاہر سی بات ہے کوشش کرے گا تو وہ اپنی اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور پھر قناعت کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں، شکر کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اور دل کا اطمینان بھی نصیب فرماتے ہیں. دل کا یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں ہمیں، لیکن وہ سیر چشمی وہ کیسے حاصل ہو؟ بعض لوگ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، کسی نعمت کی طرف، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جس طرح اس نعمت کی طرف دیکھا ہے اس میں نہ اطمینان قلب ہے اس کے پاس، اور وہ سیر چشمی کو کیا کہیں گے کہ یہ شخص مطمئن ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، میں پھر بھی مطمئن ہوں، اور مجھے یہ نعمت آج میرے پاس نہیں ہے تو لیکن یہ نعمت میرے پاس آ جائے گی، میں سیر چشم ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تمام چیزیں کہ دل کی کدورت دور ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں ایک مربی کے پاس بیٹھ کر انسان حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو ایک پرسونا ہوتا ہے، وہ پرسونا کس طرح ارتقا پاتا ہے؟ پرسونا ایک شخصیت، میری شخصیت اتنی مضبوط ہو جائے کہ میں کسی نعمت کی طرف دیکھوں کہ مفتی نجیب صاحب کے پاس یہ نعمت ہے، ہاں، اور مجھے مفتی نجیب صاحب سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہو کہ یہ نعمت مفتی صاحب کے پاس. انیک بھائی دیکھیں اس کے لیے تو آپ کو ایک محنت اور ایک جد و جہد اور ایک مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، یہ پرسونا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور کسی کے پاس بیٹھ کے بھی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. کوئی ہو کان کھچائی کرنے والا کوئی ڈانٹ کرے آپ کی اور واقعتاً علاج کرے تو آپ کو پھر آپ کا علاج ہوتا ہے. اتنا آسانی سے یہ نہیں ہوتا ہے، اتنی آسانی سے سیر چشمے آتی نہیں. ہمارا تو اللہ معاف کرے، میں تو ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہیں سے شروع کرو. ہم نے تو بچوں کو دعائیں دینا چھوڑ دی ہیں. اللہ ہوئے یہ کہنا ہی، اب یہ زبان یہ سننے کو ترس جاتی ہے بچے کے کان بچوں کی کہ جیتے رہی ہو کوئی سلام پہ جی. نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے. یعنی یہ دعا بچوں کو دعائیں نہیں دیتے، اس درجے کا بخل ہے. سیر چشمی کی بھی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی اور ماشاءاللہ آپ کو مل گئی، بس مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، آپ کو مل گئی، مجھے مل گئی، برابر ہے چیز. یہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا وہ قلق نہیں ہے، افسوس نہیں ہے کہ اس کو کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. نہیں، دعا دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ اظہار ابتدا میں تکلفاً کرنا پڑتا ہے، عادت ڈالنی پڑتی ہے دعا دینے کی. پھر یہ جا کے تکلف آپ کی عادت بننا شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ عادت جب اخلاص میں کنورٹ ہوتی ہے تو سیر چشمی بنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب دوسرے کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اپنی خوشی محسوس مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آج بھی ہم نے سبحان اللہ آپ کی گفتگو سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. حسد کا موضوع ایک شاندار گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے کہ کس طرح ہم اپنے اندر سے یہ رذائل، یہ خباثتیں باہر نکال سکتے ہیں. اس کا طریقہ دین کیا بتاتا ہے. ہمارے معاشروں میں
حسد پھیلتا جا رہا ہے، ایک عام شکایت. لیکن طریقے کیا ہیں خود کو محفوظ رکھنے کے، دل کو حسد سے پاک رکھنے کے؟ مفتی صاحب نے جو بات فرمائی کہ یہ دل یہ اللہ تعالیٰ کی قیام گاہ ہے، یہ دل جب اللہ تعالیٰ کی قیام گاہ ہے تو اس سے پاک ہی رہنا چاہیے، اس میں کچھ خباثتیں شامل نہیں ہونی چاہیے، اور حسد ان خباثتوں میں سے ایک خباثت ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.